اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، آج کی اس نشست میں انفرادی زندگی کا نصب العین اس موضوع پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ حیات انسانی کی کائنات کا پہلا مرحلہ انسان کی انفرادی زندگی ہے۔ قرآن حکیم کے عمیق مطالعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی انفرادی زندگی کا مقصد اور نصب العین اخلاقی کمال کا حصول ہے۔ اس سلسلے میں یہ آیت بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ الزاریات، سورۃ الزاریات آیت نمبر 55، 56 اور 57 میں ارشاد ہے، آپ نصیحت کریں کہ یہ نصیحت مسلمانوں کو فائدہ دے گی، اور وہ یہ کہ میں نے جن اور آدمی صرف اس لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ میری بندگی کریں، ورنہ میں ان کی کمائی میں سے کوئی رزق نہیں مانگتا اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ اس آیت کریمہ نے بڑی صراحت کے ساتھ انسانی زندگی کا مقصد اور اس کی غرض تخلیق بیان کر دی کہ انسانوں کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی کسی اپنی حاجت کے لیے نہ تھا، کیونکہ وہ ذات تو بے نیاز اور غنی وہ رازق ہے۔ باری تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے سورۃ الزاریات آیت نمبر 58 میں، بے شک اللہ تو خود ہی بڑا رزق عطا کرنے والا اور بڑی قوت و قدرت والا ہے۔ اسے کسی لحاظ سے بھی کسی مخلوق کی کوئی حاجت اور ضرورت نہ تھی، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ تخلیق انسانیت میں شاید باری تعالیٰ کی اپنی خلاقیت کی ضرورت نمود و نمائش کا دخل تھا، یا اس کی کسی صفت کی تکمیل اس امر کی محتاج تھی، یا اس کی اپنی ہستی وجود خلق کی ضرورت مند تھی۔ نہیں، اس ذات نے تمہیں پیدا کیا تو صرف اس لیے کہ تم اس کی بندگی کر کے اخلاقی کمال حاصل کر سکو، کیونکہ اس کی بندگی کے شعور میں تمہاری ہی منفعت ہے اور اس کی بندگی اختیار کرنے میں تمہارا ہی کمال ہے۔ اس لیے انسان کے مقصد تخلیق کے بیان کو قرآن نے ذکر یعنی نصیحت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہوئے اعلان فرمایا سورۃ الزاریات آیت نمبر 55 میں، بے شک یہ نصیحت یعنی شعور بندگی مومنوں کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ اگر انہیں اپنے مقصد تخلیق کا شعور حاصل ہو گیا اور انہوں نے اسے بطور نصب العین اختیار کر لیا تو اس سے وہ با کمال ہو سکیں گے، اور یہی اخلاقی کمال ان کے لیے حقیقی منفعت کا باعث ثابت ہوگا۔ آیت مذکورہ میں عبادت کے لفظ سے شاید کسی کو یہ گمان پیدا ہو کہ عبادت اور بندگی سے مراد وہی امور ہیں جنہیں عرف عام میں عبادات سے تعبیر کیا جاتا ہے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور انہی عبادات کا بجا لانا انسانی زندگی کا نصب العین ہے۔ یہ تصور غلط ہے، کیونکہ قرآن عبادت اور بندگی کو انسانی تخلیق کا واحد مقصد قرار دے رہا ہے۔ اگر عبادت سے مراد محض نماز ہو تو وہ تو دن میں صرف 5 وقت کے لیے فرض ہے، بقایا اوقات میں نہیں۔ اس طرح یہ تصور لازم آئے گا کہ باری تعالیٰ نے دن رات کے 24 گھنٹوں میں سے صرف چند لمحات 5 نمازوں کے لیے مقرر کر کے انسان کو اپنے مقصد اور نصب العین کی طرف متوجہ کیا، اور باقی سارا وقت اسے اصل مقصد تخلیق سے بے نیاز ہو کر گزارنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اگر عبادت سے مراد محض روزہ ہو تو وہ تو سال میں صرف 1 ماہ کے لیے فرض ہے، بقایا مہینوں میں نہیں۔ اس طرح یہ تصور لازم آئے گا کہ باری تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں صرف 1 ماہ کے لیے انسان کو اپنے مقصد اور نصب العین کی طرف متوجہ کیا، اور باقی سارے عرصے میں اسے اصل مقصد سے صرف نظر کرنے کی اجازت دے دی۔ نمبر 3، اگر عبادت سے مراد
محض زکوٰۃ ہو تو وہ بھی سال میں صرف صاحب نصاب کے لیے ایک مرتبہ فرض ہے۔ اس طرح بقیہ عرصے میں اور دیگر لوگوں کے لیے اپنے مقصد تخلیق کی طرف متوجہ ہونے کی کوئی صورت باقی نہ رہی۔ نمبر 4، اگر عبادت سے مراد محض حج ہو تو وہ بھی صاحب استطاعت کے لیے عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ عمر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے تو کیا بقایا عمر مقصد حیات سے صرف نظر کرتے ہوئے بسر ہوگی؟ اگر ارکان اسلام کے علاوہ دیگر جملہ عبادات کو بھی شامل کر لیا جائے تو وہ ساری کی ساری مل کر بھی پوری زندگی کے ایک ایک لمحے پر محیط نہیں ہو سکتی۔ انسان کھاتا پیتا بھی ہے، سوتا جاگتا ہے، شادی بیاہ بھی کرتا ہے، تجارت اور کاروبار بھی کرتا ہے اور دیگر ہر طرح کے معاملات زندگی بھی نبھاتا ہے۔ ان تمام معاملات کو عبادات کے زمرے میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس سارے کاروبار حیات کو جاری رکھنے کا حکم بھی اسلام نے ہی دیا ہے، کیونکہ اسے ترک کر کے ہمہ وقت عبادت اور ذکر و فکر میں مشغول رہنا رہبانیت ہے، جسے نظام حیات کے طور پر اپنانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی عبادت ہے جس کو انسانی تخلیق اور اس کی حیات کا مقصد اور نصب العین قرار دیا گیا ہے، جو جملہ عبادات اور معاملات حیات میں یکساں طور پر انسان کے پیش نظر رہ سکے۔ یہاں یہ امر بھی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اصل نصب العین اور مقصد وہ ہوتا ہے جو کسی حالت میں بھی نظر انداز نہ ہونے پائے۔ جو لمحہ مقصد سے بے توجہی اور بے التفاتی میں بسر ہو گناہ ہوتا ہے اور بارگاہ ربوبیت میں ناپسندیدہ۔ اگر عبادات سے مراد وہی تصور لیا جائے جو عام مذہبی ذہن میں راسخ ہے تو اس طرح انسانی زندگی کے جائز اور مشروع معاملات بھی تضاد کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ بعض معاملات انسانی نصب العین کے مطابق ہوں گے اور بعض اس کے خلاف۔ عبادت کا صحیح تصور یہ ہے، اس الجھاؤ اور شبے کو رفع کرنے کی صرف یہی صورت ہے کہ عبادت اور بندگی آگاہ اور وسیع طور ذہن نشین کر لیا جائے، جو انسانی زندگی جملہ معاملات پر حاوی ہے اور جس کا تعارف خود قرآن حکیم نے ان الفاظ میں کرایا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی یعنی اصل عبادت یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی اور اصل عبادت تو یہ ہے کہ انسان ایمان لائے اللہ، قیامت، فرشتوں، کتابوں اور پیغمبروں پر، اور پھر اللہ کی محبت میں اپنے ایمان کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے اپنا سرمایہ وہ دولت خرچ کرے مستحق رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، دیگر حاجت مند سائلوں پر اور لوگوں کو طوق غلامی سے آزاد کرانے پر، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، جب وعدہ کرے تو اپنے قول کو پورا کرنے والا ہو اور صبر کرنے والا ہو، مصائب و آلام میں، مشکلات و شدائد میں اور جنگ و جدال کے وقت میں یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں عبادت اور نیکی کا اصل تصور بیان کرنے سے پہلے مزعومہ تصور کی نفی کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے یہ تعریف جامع بھی ہے اور معنی بھی۔ عوام کے ذہنوں میں عام طور پر محدود تصور راسخ ہوتا ہے اور وہ نماز ہی طرح کی عبادت کو عبادت، نیکی اور بندگی کہتے ہیں۔ زندگی کے باقی معاملات دنیا داری تصور کیے جاتے ہیں۔ قرآن نے سب سے پہلے اس رہبانہ اور مسیحی تصور عبادت کو رد کر دیا کہ اگر کوئی شخص مشرق و مغرب کی جانب یعنی قبلہ رو ہو کر نماز وغیرہ پڑھنے کو ہی نیکی اور اصل عبادت سمجھتا ہے تو یہ غلط ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت اور نیکی کا مفہوم اس قدر محدود نہیں کہ جس کا بقیہ
عملی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ قرآنی تصور عبادت اور اسلامی مفہوم بر اس کا قدر و وسیع ہے جو انسان کو فکری اور عملی زندگی کے تمام گوشوں کو محیط ہے۔ اسلام کا تصور بندگی یہ ہے کہ انسانی زندگی ان خصائص کی جامع ہو۔ نمبر 1، صحت عقائد، جس میں اللہ تعالیٰ، آخرت، فرشتوں، آسمانی کتابوں اور انبیاء و رسل پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 2، حب الہی، جس کا ثبوت خلق خدا کے حق میں نفع بخشی، فیض رسانی اور مالی اثار و قربانی کے ذریعے فراہم کیا جائے۔ نمبر 3، مالی اثار اپنے وسائل دولت مستحق رشتہ داروں، یتیماں و مساکین، غرباء و فقراء اور غلامی و محکومی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسانوں کی آزادی، معاشی بحالی اور آسودگی پر خرچ کیے جائیں۔ نمبر 4، صحت اعمال، نماز اور روزہ وغیرہ کے احکام کی پابندی کی جائے۔ نمبر 5، ایفاء عہد، انسان جو عہد اور فیصلہ کرے عزم و ہمت کے ساتھ اس پر ثابت قدم رہے۔ نمبر 6، صبر و تحمل، مصائب اور شدائد کے تمام غیر معمولی حالات میں بھی صبر و تحمل اور عزم و استقلال کے ساتھ قائم رہے۔ نمبر 7، جہاد، حق کی خاطر کسی قسم کی مخالفت و مخاصمت سے نہ گھبرائے، خواہ وہ کھلی جنگ کی صورت ہی کیوں نہ ہو۔ ان خصائص اجزاء کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان تمام اجزاء کا مجموعہ نیکی اور اصل عبادت ہے۔ گویا اصل عبادت اور بندگی ایک ٹوٹالٹی کا نام ہے، اور زندگی کے جملہ معاملات مذہبی ہوں یا دنیاوی اس کل کے مختلف اجزاء ہیں۔ جس طرح کسی ایک جز کو الگ کر کے اسے کل کا نام نہیں دیا جا سکتا، اسی طرح زندگی کے کسی ایک پہلو کو دوسروں سے لا تعلق کر کے کامل بندگی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ لہذا کامل عبادات اور بندگی یہ ہے کہ انسان پوری زندگی اس طرح بسر کرے جیسے اس کے خالق و مالک کی رضا ہو۔ اگر انسان نے کچھ معاملات رضا الہی کے مطابق نبھائے اور کچھ اس کے خلاف، تو اسے اخلاقی کمال یا کامل بندگی سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سامعین، انشاءاللہ اس کا تسلسل اگلی نشست میں ہوگا۔ آج کی نشست کو ہم یہیں اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔